کسی چیز کو ذہن میں نقش کرنا چاہیں تو ولادت کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو 3 ہی شہر نظر آئیں گے کہ جہاں پر معصومین اس دنیا میں تشریف لائے، مکہ، مدینہ اور سامرہ، بس، یعنی چوتھا کوئی شہر نہیں ہے۔ 3 ہی شہر ہیں کہ جس میں معصومین کی ولادت ہوئی، 14 معصومین کی بات ہو رہی ہے، مکہ، مدینہ اور سامرہ۔ اور اس کو یاد رکھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ جو ابتدائی معصومین ہیں ان کی ولادتیں مکہ میں ہوئی ہیں، اور جو آخری معصوم ہیں ان کی ولادت سامرہ میں ہوئی، اور باقی درمیان میں جتنے ہیں ان سب کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے یا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابواہ، وہاں پر ہوئی ہے۔ یعنی پیغمبر اکرم، بالائے کائنات اور خاتون جنت، یہ 3 ابتدائی معصومین وہ ہیں کہ جن کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی، اور آخری زمانے کے امام ہیں حضرت حجت کہ جن کی ولادت سامرہ شہر کے اندر ہوئی ہے۔ اور درمیان میں جتنے بھی معصومین ہیں، یعنی امام حسن صاحب شروع کریں اور 11ویں امام تک آ جائیں تو مدینہ منورہ میں، ود اونلی ون ایکسیپشن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، کہ ان کی ولادت ہوئی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے ابواہ۔ اس جگہ پر ہمارے 7ویں امام کی ولادت ہوئی ہے۔ آن دا وے بیک حج کر کے واپس آ رہی تھی جناب حمیدہ خاتون کہ جب 7ویں امام کی ولادت ہوئی، اور اس وجہ سے وہ جگہ اور ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ورنہ ابواہ کا مقام جو ہے ایک اور نسبت سے بھی بہت معروف ہے، اور وہ ہے جناب آمنہ کی قبر کے حوالے سے، کہ پیغمبر اکرم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ خاتون، ان کا جو مدفن ہے وہ ابواہ میں ہے۔ اور وہ بھی انٹرسٹنگلی یہی بات تھی کہ مدینہ سے واپس جاتے ہوئے، اس لیے کہ جناب آمنہ کا میکہ اگر آپ کہیے تو وہ مدینہ منورہ کے اندر تھا، جو زمانے میں مدینہ کہلاتا بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو یثرب کہلاتا تھا، مگر جناب آمنہ اپنے میکے سے واپس جا رہی تھی اور راستے میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو پھر ابواہ میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ تو یہ ابواہ ایک شہر اور ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو یوں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت سریہ میں ہوئی، سواد سے، سواد رے یہ الف، مگر سریہ کوئی الگ شہر نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ ہی کے مضافات میں ایک گاؤں ہے، ایک دیہات آپ کہہ لیجئے، ایک مضافاتی علاقہ، جس طرح سے آپ کراچی شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے گوٹ ہیں کہ جو مضافات میں موجود ہیں، اسی طرح کا ایک چھوٹا، ویسے مدینہ خود بھی بہت چھوٹا تھا، تو وہیں پر ایک قریب میں ایک علاقہ تھا جس کو سریہ کہتے ہیں سواد سے، تو وہاں پر ان کی ولادت ہوئی، لیکن وہ مدینہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو واپس سے میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کروا رہا ہوں کہ پیغمبر اکرم جناب سیدہ اور امیر المومنین، ان 3 معصومین کی ولادت ہوئی مکہ میں، اور حضرت حجت کی ولادت ہوئی ہے سامرہ میں، اور باقی درمیان میں جتنے ہیں ان سب کی ولادت ہے مدینہ منورہ میں، ود اونلی ون ایکسیپشن 7ویں امام کہ جن کی ولادت ہوئی ابواہ کے مقام پر، وچ از ان بٹوین مکہ اینڈ مدینہ۔ یعنی جغرافیکلی بھی اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کہ یہ بالکل تقریباً یہ درمیان میں آتا ہے، آلموسٹ، یعنی اگر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک لائن وہاں سے یہاں تک ڈرا کریں تو تقریباً اس کا 50% بنتا ہے ابواہ، یعنی ریڈ سی تھوڑا سا لیفٹ کی طرف آئے گا، اور اس طرف اگر آپ جدہ کو دیکھیں تو جدہ سے اوپر کی طرف ابواہ کا علاقہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جغرافیکلی ایک کچھ باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 11ویں امام کے بارے میں ایک 2 اوپینینز پائے جاتے ہیں کہ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی یا سامرہ میں ہوئی۔ زیادہ تر ہمارے علماء ان کے بارے میں بھی اسی بات کہتے ہیں کہ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، مگر ایک قول ان کا بھی سامرہ کے حوالے سے ہے کہ ان کی ولادت سامرہ میں ہوئی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ جو مائیگریٹ کیا تھا مدینہ منورہ سے وہ امام علی نقی علیہ السلام نے کیا تھا پہلے مرحلے میں سامرہ کی طرف، اور جب وہ وہاں پر چلے گئے تو پھر اس کے بعد یہ بحث ہوئی کہ 11ویں امام کی ولادت وہیں پر ہوئی یا 11ویں امام کی ولادت یہاں پر ہوئی تھی، اور پھر وہ بعد میں گئے تھے سامرہ۔ تو زیادہ ہمارے علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ ان کی ولادت بھی مدینہ منورہ ہی میں ہوئی تھی، اور بعد میں پھر 11ویں امام موو ہوئے تھے سامرہ